بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہے خلوت عزیز، اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر سکون چاہیے، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، آواز اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، تب بھی میں اپنے مرشد کو دیکھ دیکھ کے جی نہیں میرا بھرے گا، یعنی اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کہ میرا پورا وجود آنکھ بن جائے، لوں لوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ، کہ ہر جسم کا جو ایک ایک لوں ہے نا اس میں ایک ایک لاکھ آنکھ ہو، ایک کھولا ایک کچا ہو، کہ ایک آنکھ بند کروں اور ایک کھولوں اور بس اپنے آقا کا دیدار کرتا رہوں، عشق کی یہ منزلیں جب ہم عشق والوں میں بیٹھتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں، اور یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور یہ
صرف اور صرف اللہ والوں کی محفلوں میں یہ احساس بڑھتا ہے، یہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ علم تو آپ کہیں سے بھی جا کر لے لیں، لیکن محبت آپ کو قربت سے ملتی ہے، محبت والوں کی قربت سے ملتی ہے، محبت والوں سے محبت کر کے ملتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو صوفیانہ کلام ہے، یہ جو نعتیہ شاعری ہے، یہ محبت والوں کے ایک خاص مقام آتا ہے محبت والوں کے اوپر۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ اتنا خوبصورت کلام لکھتے ہیں، تو ان کی محبتیں ان لفظوں میں سموئی بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم ان الفاظ سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، اور ان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہماری روح سرشار ہو جاتی ہے، اور پھر ہماری روحیں ان کی روحوں کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، اور پھر ہمارے قلوب کی بھی کیفیت جو ہے نا وہ شعرا کے ان الفاظ سے بدلنے لگتی ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اپنی رائے دیں اس کے اوپر۔ جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ کیونکہ یہ محبت والوں کا گروپ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بے شک بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے بے شک۔ جی جان، یہ محبت لینے کے لیے تو ہم اس گروپ میں ہیں ماشاءاللہ۔ بے شک آج آپ باجی کچھ بھی نہ پوچھیں، اگر نہ آج آپ کچھ بھی نہ پوچھیں، بس آپ بولتی چلی جائیں اور آج ہم سنتے چلے جائیں بس۔ کیونکہ واقعی علم تو یوٹیوب پہ بہت سارا ہے، بہت سارے گروپ ہیں، بہت ساری جگہیں اور بھی ہیں۔ یہ محبت کا گروپ ہے جو ہمیں جیسے پتنگوں کی طرح اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کر مل اویسیوں میں بیٹھ جا۔ اپنے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اس شعر پر غور کریں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس شعر پر جب غور کریں تو پھر ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت ساری ایسی بہنیں ہوں گی جنہوں نے حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پتا حضرت جنید بغدادی کون تھے، لیکن حضرت جنید بغدادی کا جب نام آتا ہے تو یقیناً آپ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بدل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدلتی ہے نا دھڑکن۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے ہوں گے، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم بہنیں ہیں جو حضرت اویس کرنی کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتی ہیں، لیکن تب بھی حضرت اویس کرنی کا نام آتا ہے تو دل ایسے بھیگ سا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ کمال ہے معرفت والے دل کا، اور معرفت والا دل یہ اللہ کی دین ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن عبادتوں کے راز نہیں پڑھتے۔ عبادت کیا ہے اور عبادت کے راز کیا ہے، آج ہم اس بات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان بچھی ہوئی صفوں میں کن کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ہم نے بلالیوں میں بیٹھنا ہے، ہم نے جنیدیوں میں بیٹھنا ہے، ہم نے عشق والیوں میں بیٹھنا ہے، یا ہم نے علم والوں میں بیٹھنا ہے۔ علم جو ہے نا، علم ضروری ہے، لیکن معرفت کے بغیر علم فائدہ نہیں دیتا۔ معرفت ضروری ہے علم کے حصول کے بعد، اور جس دل کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ دل جو ہے نا، وہ دل پھر عشق والیوں کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک لمحے کا ساتھ بھی مل جائے لیکن عشق والوں کا ساتھ ہو، بس پھر اس کی منزل یہی بن جاتی ہے، پھر اس کے سوال ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کی طلب جو ہے نا، اس کی طلب، اس کا پورا وجود اس کی طلب بن جاتا ہے۔ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، کہ سوال، اس کا پورا وجود ایک سوال ہوتا ہے، وہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ تو کشکول بن جاتا ہے، ایسا کشکول جس میں اس محفل میں بٹنے والے عشق کے جتنے جام ہیں وہ سارے کے سارے وہ اپنے اندر، اپنے وجود میں سمولے گا، پھر بھی اس کے لب پیاسے رہیں گے۔
عشق سے کبھی دل بھرتا نہیں، عشق والوں کا دل بھرتا ہے؟ کبھی نہیں بھرتا۔ اگر بھرتا ہوتا تو پھر یہ کلام جو ہے نا، یہ کلام لکھنے والے ایسے نہ لکھ دے کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں۔ ایک ایک لوہے میں اگر ایک ایک لاکھ آنکھ بھی ہو تب بھی دیدار سے جی نہیں بھرتا۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے نا سورہ مزمل جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم سورہ مزمل کی جب ابتدا کرتے ہیں، اس کو شروع سے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھو رات کو قیام کرو، اور پھر اس قیام اللیل کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کو قیام کرو مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب گھراں گزرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے۔ بے شک دن میں آپ کو بڑے کام ہوتے ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب ہمیں جو پچھلی جتنی 7 آیتیں پڑھی ان 7 آیتوں کا جو حاصل حصول ہے نا وہ یہاں پر آ گیا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، ایسے ذکر کرو کہ سب سے کٹ جاؤ۔ جب تک ایسا ذکر نہیں ہوگا کہ آپ سب سے بے نیاز ہو جائیں گے ذکر میں، جب تک تبتل حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں اپنا مقصود نہیں ملے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ تبتل حاصل ہو جاتا ہے، جب یہ تبتل مل جاتا ہے ایک سالک کو، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اور وہی ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور عمدگی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت کی ہم اگلی جو اس کی آیت ہے بڑی خوبصورت جو آیت ہے اس میں پھر جو حاصل حصول کلام ہے وہ یہ ہے کہ جب تبتل حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟ پھر ایک لمبی سیر ہے، سبحا طویلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، پھر ایک لمبی سیر ہے، اور وہ لمبی سیر کیا ہے؟ وہ پھر سلوک کی منازل ہیں جو شروع ہو جاتی ہیں اور پھر انسان ان پہ چلتا چلا جاتا ہے، ایسے چلتا ہے کہ پھر اس کو اپنے ہونے کا احساس بھی نہیں رہتا، اور عبادت کا مقصود بھی یہ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہم جو پڑھتے ہیں کہ یہ 10 راتیں آ رہی ہیں، یہ وہ 10 راتیں ہیں جن کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، احادیث میں اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس عشرہ ذی الحجہ کی سورہ فجر کو ہم پڑھیں تو سورہ فجر میں ان 10 راتوں کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو قسم کھائی گئی ہے فجر کی، والفجر ولیال عشر، جو قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ اس سے مراد یہی 10 راتیں ہیں، اور یہ 10 راتوں کی جو فضیلت ہے وہ احادیث میں اتنی زیادہ بیان کی گئی کہ ان راتوں سے بڑھ کر اور کسی رات میں عبادت کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ گویا پورے سال میں جو افضل
ترین ہمیں وقت بتایا گیا ہے، ٹائم بتایا گیا، وہ کیا بتایا گیا؟ وہ یہ 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں میں اگر ہم نے اپنا مقصود پا لیا، ہمیں پتہ چل گیا ان 10 راتوں میں کہ عبادت کیا ہے، عبادت کے راز کو ہم نے پا لیا، تو پھر معرفت الہی ہے، اس کو پانے کا جو سفر ہے اس کے لیے زبردست قسم کا زاد راہ بن جائے گا۔ ہماری عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ہماری عبادت کا مقصد جو ہے نا، وہ نیکیاں اکٹھا کرنا نہیں ہے، محض گنتی نہیں ہے، محض یہ نہیں ہے اتنی دفعہ ہم یہ پڑھ لیں تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو یہ مل جائے گا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ہمیں کیا کہا ہے؟ بار بار ہمیں کہا گیا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی یاد کے لیے نماز کو قائم کر لو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ سورہ بقرہ بھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرو گنتی کے ان ایام میں۔ تو وہ گنتی کے جو ایام ہیں مفسرین لکھتے ہیں وہ یہی والی 10 راتیں ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ان 10 راتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کے پاس، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہر وقت ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمیں ہر طرف سے فارورڈنگ میسیجز آ رہے ہیں، برمار ہے فارورڈنگ میسیجز کی کہ ان 10 دنوں کی تیاری میں کیا کرنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ سب کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو آج ہم وہ بات کریں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ بات کریں جس سے ہم غافل ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج ہم معرفت کی بات کریں گے، ان 10 راتوں میں اپنے رب سے ملن کی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب سے کیسے ملیں۔ ان 10 راتوں میں جو افضل ترین راتیں ہیں پورے سال کی، ایک جگہ میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ پورے سال کی جو عبادت ہے اس سے افضل ہے ان کی عبادت، تو بہرحال ان راتوں کی جو افضلیت ہے وہ روز روشن کی طرح ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اور یہ افضلیت کے بارے میں جب آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے آپ کو بہت ساری احادیث جو ہے وہ مل جائیں گی۔ تو کیا ہے کہ ان ایام کو، جنہیں ایام عشر بھی کہا جاتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے، تو ان ایام کو ہم نے کیسے اویل کرنا ہے؟ ایک سالک کے لیے یہ ایام کیا ہیں، ان ایام کی اہمیت ایک سالک کے لیے کیا ہے؟ تو آج ہم اس بات پر اپنا فوکس کریں گے کہ کیسے ہم اپنے رب سے ملن کی جو راہیں ہیں ان کو بالکل فاسٹ سپیڈ پہ ان 10 دنوں میں طے کر سکتے ہیں۔ یہ رستہ آسان نہیں ہے، معرفت کا رستہ آسان نہیں ہے، پوری کی پوری اپنی جو ہستی ہے، اپنا جو وجود ہے، اس کو دنیا سے نکالنا پڑتا ہے، اور یہ نکالنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ نکالنا ہی دراصل مقصود ہے مومن کا۔ ہم اس کی اہمیت کو جب دیکھیں تو ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں گئے تھے، اور پورا مہینہ آپ کوہ طور پر رہے، آپ نے عبادت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان سے ملاقات نہیں کی، اللہ نے ان کے 10 دن اور بڑھا دیے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے 10 دن اور بڑھائے گئے تھے، اور وہ جو 10 دن بڑھائے گئے تھے نا، وہ یہی والے 10 ذی الحجہ کے دن تھے، اور پھر یہ 10 دن پورے اس 30 دنوں پہ بھاری ہو گئے، اور ان 10 دنوں کی جو یکسوئی تھی، ان 10 دنوں کی جو یکسو ہو کر عبادت کرنا تھا، اس کے صدقے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت کی تختیاں جو ہیں وہ عطا کی۔ گویا ان 10 دنوں میں متقف ہونا جو ہے وہ قرب الہی کی تکمیل کا سبب بن گیا۔ ابھی 2 مہینے پہلے جو ہم مسلمان ہیں، ہم رمضان المبارک گزارتے ہیں، رمضان میں ہم اپنی پوری طرح محنت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا مہینہ کہا گیا رمضان المبارک کو، ہم قرآن پہ محنت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ 2 مہینے کا بریک ملتا ہے، ٹھیک ہے۔
2 مہینے کے بریک کے بعد اب یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں آ گئی. اب یہاں پر بات بڑی قابل غور ہے کہ یہاں راتوں کا ذکر ہے، تو اٹ مینس کہ ان ایام میں راتوں کی عبادت آپ کو فیضیاب کرے گی. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ان ایام میں جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ کس بات پر کرنا ہے کہ ہم قیام اللیل کریں، زیادہ سے زیادہ رات کی عبادت کریں. اور پھر جب ہم رات کی عبادت کرنے بیٹھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ عبادت کا راز کیا ہے. عبادتوں کے راز جب تک ہم نے نہیں پڑھے ہوں گے، ہم پوری رات میں 100 نوافل بھی ادا کر لیں تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے. ہمیں ثواب تو ضرور ملے گا، ہمارے نامہ اعمال تو وزنی ہو جائیں گے، انشاءاللہ جنت بھی مل جائے گی، لیکن معرفت کی وہ روشنی جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑتی ہے، جو مقصود ہے ایک مومن کا، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کی تکمیل کے لیے ہمیں عبادت کا راز جاننا ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور عبادت جو ہے ان راتوں میں ہم کیسے کریں گے، تب ہمیں معرفت الہی نصیب ہوگی. ان 10 ایام کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کی جو فضیلت کا نقطہ عروج ہے، جو پیک ہے نا، وہ آخری 3 دن ہے. یہ ہم نے سمجھ لینا ہے، 7 دن ابتدا کے اور آخری 3 دن جو حج کے دن ہے، وہ ان ایام کا ایسنس کہہ لیں، وہ نقطہ عروج ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا واقعہ جو ہم تک پہنچا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی آزمائش پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا بھی اتنا فرما بردار تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرنا چاہا تو اس بیٹے نے بھی کیا ہے کہ کوئی پسو پیش نہیں کی، انہوں نے بھی اپنا آپ پیش کر دیا. اور پھر اسی کی یاد میں جو ہے وہ اس کے ان 10 ایام کے آخر میں جو یوم عرفہ آتا ہے، عرفات کا دن آتا ہے، حج جو ہے وہ پورے کا پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. اور جب ہم آج ہم حج کی عبادت کو فوکس نہیں کریں گے، ضمناً میں نے یہاں یہ بات عرض کر دی، آج ہم صرف معرفت کے حوالے سے بات کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو حج کی معرفت پر انشاءاللہ ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے، اگر اللہ کریم نے مجھے ہمت اور توفیق دی. لیکن آج جو ہمارا فوکس ہے وہ صرف یہی 10 راتیں ہیں، اور یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے، اس کو بھی ہم نے رکھنا ہے. ہم اگر اپنی عبادات یکم ذی الحج سے شروع کرتے ہیں، یکم ذی الحج سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے خیال میں معتکف کر لینا ہے. ہم فزیکلی تو شاید معترف نہ ہو سکیں، اپنے گھروں کی ذمہ داریاں ہم سب ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے خیال میں اپنے آپ کو معتکف کر لیں گے. اور اپنے خیال میں اپنے آپ کو معتکف کرنا کیا ہے کہ اپنے خیال کو ہر غیر سے پاک کر لینا. ہم نے قدم رکھ دیا اس مبارک عشرے میں جو انشاءاللہ شاید کل شروع ہو رہا ہے، تو جب ہم نے قدم رکھ دیا، ہم نے اپنی پوری تیاری کر لی، ذہنی طور پر ہم نے سوچ لیا کہ میں نے اویل کرنا ہے ان ایام کو، اور جب میں نے اویل کرنا ہے تو پھر مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کرنے کے کام کیا ہے. کرنے کے کام جو ہیں اس میں ہم جب احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں تحلیل، تمہید اور تکبیر بیان کرنے کا حکم دیا ہے. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ چاروں کے چاروں کلمات جو ہیں ان کو ہم نے اپنی زبان پر رکھنا ہے. ہر نماز کے بعد ہم یہ پڑھیں گے. اور جو تکبیریں جن کو کہا جاتا ہے، آپ کے پاس میسیجز میں آئی ہوں گی، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کو یہ الفاظ ہماری زبانوں پر رہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ تکبیریں ہیں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں ان ایام میں. اس کے علاوہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں. تو یہ ایسنس جو ہے ان الفاظ کا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اور لا الہ
इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया जी नफी असबात। नफी जब तक नहीं होगी, ला जब तक कायम नहीं होगा, हम इल्लल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। आज हम फिर बात करेंगे कि ला को कैसे हमने कायम करना है। जब हमने अपना इब्तदाई जो लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया था, जितनी मेरी बहनें मेरे साथ हैं वो जानती हैं कि सबसे पहला जो हमारा सबक था वो यही था कि हमने कलमे को पक्का करना है, और कलमा इतनी आसानी से पक्का नहीं होता। 2 साल से तो आपका और मेरा साथ है और हम मिलकर मेहनत कर रहे हैं कलमा पक्का करने पर, और आज फिर हम इसी पर बात करेंगे कि कलमा पक्का करना एक सालिक के लिए क्या है। तो इस बात को शुरू करने से पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो हमने, जब हम तसव्वुफ पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो सूफिया कराम को जो तालीमात दी जाती हैं, सूफिया कराम की जो तालीमात हम तक पहुंचती हैं, वो बेस करती हैं उस हदीस पर जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम उसे देख रहे हो। और अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह हमें देख रहा है। और ये कैफियत कैसे पैदा हो सकती है? ये कैफियत पैदा होती है जब ला पक्का हो जाता है। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आप लोग जो मेरे तसव्वुफ की स्टूडेंट्स हैं वो इन पॉइंट्स को नोट कर लें। इन पॉइंट्स को नोट करने के बाद फिर आपने इन पॉइंट्स पर अपनी ज़ात पर काम करना है। जब आप काम करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है ये कि हमने ला को अपनी ज़ात में पक्का कैसे करना है। सबसे पहला जो करने का काम है वो ये है कि हम अपने लिए अपने घर में एक जगह मखसूस कर लें। एक जगह हमारी होनी चाहिए जहां हम खामोशी के साथ अपनी इबादत जो है ना वो सर अंजाम देते हैं, लेकिन वहाँ खामोशी हो। जैसे हम घर में रहते हैं, 5 नमाजें हम घर में पढ़ते हैं, तो कभी जिस कमरे में हम वहीं पर नमाज पढ़ लें, अच्छी बात है हम पढ़ें, लेकिन एक नमाज हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हम तन्हाई में पढ़ेंगे, और वो नमाज हम ऐसी जगह पे पढ़ेंगे जहाँ पर हम पूरे घर से कट जाएं, जहाँ हमें तबत्तुल हासिल हो। और इसकी प्रैक्टिस यकीनन आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, जो नहीं कर रहे वो इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ आपने थोड़ी देर यकसू होकर बैठना है और मराकब होना है। मराकब होना क्या है? मराकबा जो है ना, इसकी तसव्वुफ में बहुत वुसअत है, इसके मफहूम है, और इसकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत नाजुक है। क्या कहना चाहिए, मैं यहाँ पर उस वुसअत की तरफ नहीं जाऊंगी। यहाँ मैं एक आम सालिक के लिए जो अपने तय मराकब होगा या हो सकता है वो कैसे मुमकिन है, हम उस पर बात करेंगे। एक आम सालिक जो सिर्फ एक घरेलू औरत है और वो ये चाह रही है कि वो अपने रब को पाले और उसको यकसुई नसीब हो जाए, तो उसके लिए वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेगी? वो 5 वक्त में से एक नमाज ऐसी ज़रूर रखेगी जिसमें वो तन्हाई में थोड़ी देर अपने रब के साथ गुजारेगी। और ये जो लोग काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, जिन्होंने अभी शुरू करना है, तो वो यकम ज़िलहज्जा से अपने घर का एक कोना मखसूस कर लें जहाँ पर वो बैठेंगे और बैठ के अपनी क्या कहना चाहिए, बिल्कुल अपने ज़हन को खाली, बिल्कुल। ये वक्त ईशा का भी हो सकता है, ईशा के बाद का भी हो सकता है, और ये वक्त तहज्जुद का भी हो सकता है। ये वक्त जो आपको सूट करे, आप एक वक्त रख लें जब आपको और कोई काम नहीं है, आपने यकसू होके बैठना है। इस चीज़ को समझ लें कि जैसे हमने अपने लिए मसल्ले की जगह मुंतखब करनी है ना, तो हम अपने घर में नज़र दौड़ाते हैं, और एक जगह जब हम मुंतखब करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने उस जगह की सफाई करनी होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने मसल्ला बिछाने से पहले उस कमरे की सफाई की, उस जगह की सफाई की, पाकीज़गी का ख्याल रखा, वहाँ पर हमने सब धो के साफ करके अपना मसल्ला बिछा लिया, और फिर हमने वहाँ पर अपने तसव्वुर में, अपने ख्याल में एक दायरा लगा लिया कि यहाँ इतनी जगह पे कोई लग़व बात नहीं होगी, ये मेरी मसल्ले की जगह है, यहाँ मैंने अपने रब से रोज़ाना मुलाकात करनी है। वो आपने
ڈیسائیڈ کر لیا، اب وہاں پر آپ بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ کے آپ نے کیا پریکٹس کرنی ہے؟ آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے لا الہ الا اللہ. ابھی ہم نے پڑھا حدیث کا مفہوم ہے کہ ان ایام میں آپ نے یہ کلمات جو ہیں ان کی کثرت کرنی ہے. تو کثرت صرف زبانی کثرت نہیں ہے، ہم نے ان کلمات کو اپنے وجود کے اندر ڈھالنا ہے. وہ کیسے ڈھالنا ہے؟ وہ ایسے ڈھالنا ہے کہ ہم نے اپنے جیسے مسلے کے لیے جگہ کو صاف کیا تھا، اسی طرح ہم بیٹھ کے آرام سے بیٹھے ہیں. اور سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے پلو سے باندھ لیں کہ جب بھی آپ نے تنہائی کی عبادت میں بیٹھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آیت الکرسی اور آخری 3 کل پڑھنے ہیں. پڑھ کے کوشش کریں کہ آپ 7 ٹائمز پڑھیں. اگر 7 ٹائمز نہیں پڑھ سکتے تو 5 دفعہ پڑھیں. 5 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں. پڑھ کے آپ نے اپنے گرد ایک حصار باندھ لینا، ایک سرکل، ایک روحانی دائرہ لگا لینا ہے. اور جب بھی آپ نے حصار باندھنا ہے آپ نے الٹا سرکل لگانا ہے. جیسے بیت اللہ شریف کا طواف الٹا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے اپنے وجود کا جب ہم حصار باندھتے ہیں تو الٹا سرکل ہم لگاتے ہیں. آپ مسلے پہ بیٹھے، آپ نے الٹا سرکل لگا لیا، اپنا حصار باندھ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے. آپ نے چاروں کل پڑھ لیے. 4 کل نہیں پڑھ سکتے 3 کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں. پڑھ کے آپ نے اپنا حصار باندھ لیا. اس کے بعد اس سرکل میں پھر اب آپ نے یکسو ہو کر بیٹھنا ہے. اب میری بہت ساری بہنوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ ہم تو عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، تو عبادت کے لیے بیٹھنے میں حصار کی کیا ضرورت ہے؟ تو حصار کی یہ ضرورت ہے کہ آج جو ہمارے گھروں کے حالات ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے حالات ہیں، اتنی نیگیٹو انرجی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے ہمارے اعمال کے سبب. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سکرینوں پہ جو ہمارے گھروں پہ موجود ہے ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ جو نیگیٹو انرجی جب آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو جو ہی آپ کہیں پر بھی تنہائی میں بیٹھ کے ایمان کی لو روشن کرتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس میں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ یہ نیگیٹو انرجی پہ انگارے برستے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. اور جب انگارے برستے ہیں نا تو جب آپ کسی کو مار پیٹ کریں گے تو وہ تو آرام سے نہیں بیٹھے گا، پھر وہ جوابی آپ پہ حملہ کرے گا. اور وہ جو جوابی حملہ ہے نا اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا حصار باندھ لینا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ ہمارے پہ حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہ حملہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈنڈے سوٹے ہم پہ آ کے برسائے گا، نہیں. شیطان کا کیا طریقہ کار ہے؟ شیطان کام سے نہیں روکتا، شیطان دلوں میں داخل ہو کے وسوسے ڈالتا ہے، ہماری توجہ خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کبھی کبھی ایک نیک بزرگ کی صورت میں ہمارے سامنے آ کے ہمیں الٹی سیدھی ہدایات بھی دینے لگ جاتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں اور تم میری بات مانو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور پھر الٹے سیدھے چکروں میں ہمیں الجھا لیتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد سوسائٹی میں ملتے ہیں جو بظاہر تو سلوک کے رستے پر ہیں، دعویٰ بھی سالکین کا کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلوک ان میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. کیا ہم نے شروع میں پڑھا تھا؟ جب ہم نے تصوف کو پڑھنا شروع کیا تھا تو ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ شریعت کے اوپر پہرا کس کا، طریقت میں پہرا کس کا ہوتا ہے؟ شریعت کا ہوتا ہے. طریقت کے رستے میں جب ہم چلیں گے شریعت کی تلوار ہمارے سر پر رہے گی. جہاں شریعت کے قانون ٹوٹیں گے اٹ مینس کہ وہاں شیطان انٹر ہو چکا ہے. اس لیے روحانیت کے رستے پہ جب بھی چلنا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ روحانیت کے رستے پہ کبھی بھی اکیلے مت چلو. روحانیت کا رستہ اختیار کرنا ہے، طریقت کا رستہ اختیار کرنا ہے، تو طریقت کے رستے میں مرشد کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ مینٹور کا ہاتھ تھامنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اس رستے میں شیطان کے وار اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنی باریک بینی کے ساتھ وہ آپ کو گمراہ کر لیتا ہے، آپ کو اچک لے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ بظاہر بہت عبادت کر رہے ہوتے ہو لیکن اس عبادت میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شیطان اپنی انٹری ڈال چکا ہے. وہ بڑے باریش بزرگوں کی صورتوں میں ایسی بہت ساری خواتین آپ کو ملیں گی جو کہتی ہیں ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہمارے پاس بزرگ آتے ہیں اور بزرگ ہمیں یہ بتا کے گئے ہیں، بزرگوں نے یہ بتایا، یہ کرو وہ کرو. تو بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ بزرگ تھے یا وہ شیطان تھا؟ ثبوت کیا ہے؟
تو یہ یہاں پر یہ جو باریک سا فرق ہے، اس سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلے ہی اپنا حصار باندھ لینا ہے. ہم نے اپنا حصار باندھ لیا، اور حصار باندھنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ، لا کوئی نہیں ہے، ہر چیز کی نفی. جب کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر میں بھی نہیں ہوں، میری خواہش بھی نہیں ہے، میرا وجود بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بات کو ہم نے تھوڑی دیر اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو تدبر کرنا ہے، جو غور و فکر کرنا، یہ عبادت سے بھی افضل ہے. تو بس خاموشی کے ساتھ لا کو اپنے تصور میں لے کے آئیں. لا جو عربی میں لا لکھا جاتا ہے، یہ آپ کے پاس سکرین میں چل رہا ہے. عربی کا لا دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے، گھوم کے کہاں پہ گیا ہے. اس کو غور کریں کہ اوپر سے نیچے آیا اور پھر نیچے سے واپس اوپر چلا گیا. جہاں سے آیا وہیں واپس چلا گیا. سینٹر میں کچھ بھی نہیں بچتا، صرف کیا ہے؟ اللہ ہے. لا کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، میری کوئی خواہش بھی نہیں ہے، میرے کوئی ارد گرد بھی نہیں ہے، کہیں پر کچھ نہیں ہے. اگر ہے الا اللہ، صرف اور صرف اللہ ہے. یہ اس پہ پریکٹس کرنی ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، اور یہ آسان نہیں ہے. اچھا، یہ تھوڑی سی اس پہ ہم مشقت کریں گے تو ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی جس کو کہا گیا نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو یہ محنت کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے وجود کی نفی کرنی پڑتی ہے. ہمیں ہمارے اللہ نے کیا بتایا کہ یہ نبی جو ہے یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ بھی نبی کی تعلیمات پر ہی ہوتا ہے، نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. جو بھی ہوتا ہے اس کا رب ہی ہوتا ہے. اور رب کیا ہے؟ رب وہی ہے کہ میرے رب نے کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم پیروی کرو اپنے رب کی اور پیروی کرو کس کی؟ اپنے رسول کی. تو رب تو نظر نہیں آ رہا نا، تو رسول ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنی امت کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق ہے، ایسا خوبصورت تعلق ہے کہ جیسے چاند، جیسے سورج آسمانوں پہ چمکتا ہے تو ہر گھر کے اندر دکھائی دیتا ہے، ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نبوت کا آفتاب ہے وہ ہر وقت آسمان پر چمک رہا ہے. ہم نے اپنے گھر کی کھڑکی کھولنی ہے اور اپنا رخ اس سورج کی طرف کر لینا ہے بس. تو وہ نور نبوت جو ہے ہم اس سے فیضیاب ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں اس کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اپنا رخ پھیرنا ہے. جب ہم اپنا رخ پھیریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ساری کی ساری دنیا، میرا گھر، میرے بچے، میری خواہشیں سب میرے پشت پہ چلا جائے گا، میرے پیچھے چلا جائے گا. اور میرے سامنے کیا ہوگا؟ میرے سامنے میرے آقا ہوں گے. اور جب میرے آقا میرے سامنے ہوں گے تو پھر میں اپنے رب کے سامنے ہوں گی. سمجھ آئی ہے بات؟ رب تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے، صرف ایک رستہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور یہی کلمہ ہے جس پر ہم نے محنت کرنی ہے ان 10 دنوں میں. سمجھ آ گئی یہ بات کیسے محنت کرنی ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، تو بھی نہیں ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب ختم، سب ختم، صرف میرے رب کا چہرہ باقی ہے. اور میرے رب نے جب ہمیں اپنا دیدار کروانا ہوتا ہے تو میرا رب کیا کرتا ہے؟ میرا رب اپنا دیدار ہمیں کیسے کرواتا ہے؟ ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کروا دیتا ہے. میرا رب جو ہے نا، میرے محبوب کا دیدار ہی میرے رب کا دیدار ہے. جب ہم اپنے محبوب تک پہنچ جاتے ہیں، رب کے محبوب تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے آقا کے قدموں تک پہنچ گئے تو سمجھ لو کہ پھر ہم رب تک پہنچ گئے. تو بس وہی بات ہے کہ اگر ہمیں دیکھنے کی تمنا ہے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟
درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. پھر یہی وہ راز ہیں جن کو ہم نے سمجھ لینا ہے، ان کو ہم نے پڑھ لینا ہے. پھر کیا ہونا ہے کہ پھر کیا ہے کہ پھر بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جانا ہے جا کے. ہر ایک سانس پر جو ان کے دیکھنے کی ہو طلب. یہ طلب جو ہوتی ہے نا، یہ طلب ایسے ہی نہیں ہوتی. یہ طلب ایک چنگاری بن کے کسی محبت والے کے دل سے آپ کے دل میں منتقل ہوتی ہے. اور پھر جب یہ چنگاری بھڑکتی ہے نا، پھر ایک ایک سانس بولتی ہے. ایک ایک سانس اللہ اللہ پکارتی ہے. اللہ اللہ جب وہ پکارنے لگتی ہے نا ایک ایک سانس، تو پھر وجود جو ہے نا، وہ وجود ایسا جل کے بھسم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چاہیے ہوتی ہے تشفی، چاہیے ہوتی ہے اس آگ کو قرار چاہیے ہوتا ہے. اور اس آگ کو جو قرار دیتی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اس آگ کو پھر قرار دیتی ہے. اس کے سوا اس آگ کو قرار آتا نہیں ہے. تو پھر آقا کیا کرتے ہیں؟ پھر آقا اپنے کسی محبوب سے، اپنے کسی پیارے امتی سے آپ کو ملوا دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو سامنے چاہیے ہوتا ہے نا. اس فزیکل ورلڈ میں بھی ہمیں کوئی ہاتھ چاہیے نا، جس کو ہم نے تھامنا ہو. ابتدا میں تو کوئی چاہیے ہوتا ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ آپ کو کسی ایسے اپنے خاص بندے سے ملوا دیتے ہیں جو آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو دربار رسالت تک لے کے جاتا ہے. وہ یہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ کے وہاں تک لے کے جانا ہے. تو پھر جب ایسا ہاتھ ہمیں زندگی میں میسر آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اس کو کس کے پکڑ لینا ہے. پھر ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. پھر جب ہم نے، وہی کہتے ہیں نا کہ پیر کامل نہیں ہوتا، مرید کامل ہوتا ہے. اگر مرید کامل ہوگا تو پھر پیر کی کاملیت بھی اس پر آشکار ہو جائے گی. اور اگر جب تک مرید کامل نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پیر کے اوپر بھی حجابات ڈالے رکھتا ہے. تو اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں جو محنت کرنی ہوتی ہے وہ اپنی کاملیت بھی کرنی ہوتی ہے، اپنے اوپر کرنی ہوتی ہے. اتنی محنت کہ پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں. اور یہ دنیا ایک لمحہ بھی اللہ کے محبوب بندوں سے خالی نہیں ہے. اللہ کے محبوب بندے اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے جاتے ہیں. یہ اللہ کا سسٹم، اللہ پہنچاتا ہے کیونکہ بڑے طلب والے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کو طلب والے دلوں کی سب کی پکار جو ہے نا سنائی دیتی ہے. اللہ نے ان کا انتظام کیا ہوتا ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ ان اشعار کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہو طلب، تو آنکھ بن کے ان کی جالیوں میں بیٹھ جا. تو اس شعر پہ جب ہم غور کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آنکھ بن کے ان کی جالیوں میں بیٹھ جا، کہ پورا وجود ہمارا آنکھ بن جائے، پورا وجود آنکھ بن جائے. اور جب پورا وجود آنکھ بن جاتا ہے، طلب کی، شوق کی جو آتش ہے وہ اتنی بھڑک جائے کہ پورا وجود آنکھ بن جائے. جب یہ کیفیت مل جائے تو پھر تبتل حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر جب تبتل حاصل ہو جائے نا تو پھر عبادت بورنگ نہیں رہتی. ایسے بھی بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عبادت تو بڑا بور کام ہے. ہم نے شروع میں ہم عبادت کرتے تھے، ہمیں بڑا مزہ آتا تھا، بڑی کیفیت تھی. پھر تو کیفیت ہی ختم ہو گئی، عبادت میں کوئی کیفیت نہیں. تو کیا کریں؟ کتنی کی تسبیحاں پھیر رہے. وہی خاتون مجھے کہتی ہے میرے تو دانت تھک گئے تسبیحاں پھیر پھیر کے. تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ دانت بھی تھکتے ہیں. مطلب ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ زبان تھکتی ہے بول بول کے، تو وہ کہتی میرے تو دانت بھی تھک گئے ہیں. مطلب اتنی زیادہ تسبیحاں پھیر لیا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا. تو پھر اتنی زیادہ ہم محنت کرتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہو رہا، بھٹکتے پھر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور کثرت پہ کثرت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو لذت نہیں مل رہی. ابتدا میں آپ دیکھیں، جب اب ابتدا میں عبادات کی طرف آتے ہیں تو بڑی لذت ملتی ہے. پھر ایک وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سالک کے اوپر حالت قبض آ گئی. تو حالت قبض کیا ہے؟ جب یہ آتے ہیں تو یہ بڑا ذیتناک دور ہوتا ہے. نہ آپ آگے کے ہوتے ہیں نہ آپ پیچھے کے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس مقام پہ آگے یعنی ڈھہ جاتے ہیں، کچھ واپس چلے جاتے ہیں، کچھ بھٹک جاتے ہیں. تو بڑا کچھ ہوتا ہے. ہم
اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم اپنی ذات پہ غور و فکر کریں تو ہماری زندگیوں میں بھی ایسے مرحلے آتے ہیں. آپ 4 دن دیکھیں تہجد پڑھیں گے اٹھ کے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا تہجد میں. پھر کیا ہوگا، کچھ 2-3 مہینے گزریں گے، آپ کہیں گے میری تو عبادت میں اٹھتی ہوں بس مشین کی طرح نفل پڑھتی ہوں، کوئی مزہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تو کہتا ہے سورہ مزمل میں، تو پھر ایک لمبی سیر ہے، تو وہ لمبی سیر کدھر گئی؟ سالک تو کبھی تھکتا ہی نہیں ہے، سالک کا تو شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو تو اتنا مزہ آنے لگتا ہے اس سفر میں کہ وہ تو ان لذتوں کا اسیر ہو جاتا ہے. وہ تو مڑ کے پلٹ کے جانے کا سوچتا ہے تو اس کی سانس بند ہونے لگتی ہے کہ کبھی میرا یہ سفر رکے. اس کو تو آگے ہی آگے جانا ہوتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ سالک جو ہے وہ اس کی زندگی سے یہ عبادت کی لذت چھین جائے؟ اس کی زندگی سے نہیں چھینتی، اس کے تو مزے روز بڑھتے ہیں. وہ تو روز روز، وہ میرا رب کہتا ہے نا کہ میں ہر روز عرش پر ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہوں. تو جب میرا رب ہر روز نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے نا، تو وہ جو نئی شان ہے وہ ہر سالک کے دل پر ایک نئی امنگ کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے. اور سالک کا تو ہر دن نئی امنگوں کے ساتھ ہوتا ہے. سالک کبھی بور نہیں ہوتا، سالک کو عبادت سے کبھی بوریت نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ عبادت کے راز کو سمجھے بنا عبادت کریں گے تو پھر آپ یقیناً بور ہو جائیں گے. تو ان 10 راتوں میں جو کرنے کا ایک چھوٹا سا کام میں نے آپ کو بتایا ہے، لا کو پکا کرنا، کہ لا کو ہم نے کیسے پکا کرنا ہے، اس پر آپ تھوڑی سی جب ہم محنت کریں گے تو ہم لا کو پکا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مشکل نہیں ہے. جب لا پکا ہو جائے گا تو پھر الا اللہ کی بھی سمجھ آ جائے گی. کوئی نہیں ہے لا، کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک نفی نہیں ہوگی، اسبات نہیں ہوتا. جب تک نفی نہیں ہوگی، ہر چیز معدوم نہیں ہوگی. خیال سے بھی ہر چیز مٹ نہیں جائے گی. پہلے خیال سے مٹے گی، پھر آپ کا اپنا وجود بھی مٹ جائے گا. ٹھیک ہے؟ جب یہ کیفیت آئے گی تو پھر اللہ ہوگا. جب اللہ ہو جائے گا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کلمہ مکمل ہوگا. اور محمد الرسول اللہ جب ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان کی تکمیل ہو گئی. پھر ہمیں منزل مل گئی. منزل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. جب ہم ان کے حلقے میں چلے گئے تو پھر وہ والی سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد کر رہے ہیں، لن فصام لہا. انہوں نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جس میں کوئی شکستگی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. یہ آیات ہم نے پڑھی ہے نا سورہ بقرہ میں ابھی، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہاں لے جاتا ہے، اس مضبوط کڑے کے اندر ہمیں لے کے چلا جاتا ہے کہ پھر ہم سیف زون میں چلے گئے. پھر آگے سالک کی منازل جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. یہاں سے کام شروع ہونا ہے. جب تک لا پکا نہیں ہوگا کام شروع نہیں ہوگا. تو یہاں میرا خیال ہے کہ اتنی جتنی میں نے بات کی ہے، یہاں تک ہم نے بات کو سمجھ لیا ہے. اور جب تک لا پکا نہیں ہوگا اس وقت تک دل جو ہے نا وہ بھی نفاق سے پاک نہیں ہوگا. یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر طرح کا نفاق نکل جائے تو پھر ہمیں کل من علیہا فان وہاں تک پہنچنا ہے. اور یہ پہنچنا آسان نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا اور ہم پہنچ جائیں گے. لیکن کیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 1.25 لاکھ کلمہ کر لیں ان 10 دنوں میں تو آپ کو یہ کیفیت مل جائے گی. میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ 1.25 لاکھ کیا آپ 10 دفعہ بھی 1.25 لاکھ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے. اور اگر ملنے پہ آئے تو ایک دفعہ لا کہا تو وہ کیفیت مل گئی. یہ تو اس رب کی دین ہے. اور بات جذبے کی ہے، بات خلوص نیت کی ہے، بات سمجھ کی ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر سب بیڑے پار ہو جائیں گے. جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر کیا ہے کہ پھر تھوڑا بھی
زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ کلمے کو جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر کیا ہے، لا پکا ہو گیا، اقرار کر دیا، اپنی ذات کی نفی کر دی، ہر شے کی نفی کر دی، تو پھر دل میں ایمان پختہ ہو جائے گا۔ اور پھر ایمان کی پختگی کہاں پر ایمان کی کاملیت اور تکمیل ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کہہ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جا کے ہم کھڑے ہو گئے، اور ہم نے اپنی انگلی اٹھا کے پھر کیا کہنا ہے؟ پھر ہم نے گواہی دینی ہے، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر وہ دوسرا کلمہ، اس کی گواہی آ گئی، پھر وہ جو اذان میں ہم گواہی دیتے ہیں وہ گواہی آ گئی۔ جب تک لا پکا نہیں ہوگا، بتائیں ہم گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ گواہی بھی اس وقت ہوتی ہے نا جب تک دیکھا نہ ہو، جب تک جانا نہ ہو۔ انجانے کی کیا گواہی ہونی؟ تو جاننے کے لیے کیا ہے؟ لا پکا ہونا ضروری ہے۔ اور بالکل نماز جو ہے، اگر ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں ان راتوں میں، تو نوافل کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو نوافل کے لیے بھی سب سے پہلے ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم نے تکبیر اولیٰ پڑھنی ہوتی ہے نا نوافل سے پہلے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہم دونوں اپنے، اس دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا، اور کیا زبان سے اللہ نے اقرار کروایا؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہا تو پھر واقعی دل و جان سے کہا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کے آگے ہم حاضر ہو گئے۔ جب اللہ کے آگے حاضر ہو گئے تو پھر ہم نے فٹافٹ کیا پڑھنی ہے؟ ہم نے جب اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوید دی تھی معراج سے آ کے کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ نماز میں ہی تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور رب سے یہ ملاقات جب ہم شب کی تنہائیوں میں کریں گے، ان مقدس راتوں میں کریں گے، تو پھر ہم واقعی ملاقات کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم جب لا پکا کرنے کے بعد، لا پہ تفکر کرنے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے دنیا سے کہیں گے نا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ جب اپنا دیدار کرواتا ہے تو پھر سالک بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ ثنا وہ اس کے زبان سے بے اختیار نکلتی ہے، اور شب کی تنہائیوں میں جب رب سے ملاقات ہو اور اس ملاقات میں معراج نصیب ہو جائے، اور پھر اس وقت ہم ثنا پڑھیں، تو پھر دیکھیں کہ اس ثنا کا کیا لطف آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر قرآن کی تلاوت کر کے ہم رکوع میں جاتے ہیں، پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ کیا ہے؟ سجدہ نماز میں معراج کا عروج ہے۔ تو سجدے میں ہم جب اللہ کہتا ہے میرا مومن بندہ سجدے میں جاتا ہے، تو ایسے ہے کہ وہ اپنی جبیں میرے قدموں میں رکھ دیتا ہے، پھر کچھ رہا ہی نہیں میرے پاس، پھر تو بس میرا رب ہے، بس پھر رب ہی رب ہے۔ پھر سجدے میں اللہ کے قدموں میں اپنی جبیں رکھ کے جو ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی نوافل ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے ان راتوں میں، اور جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم کیا ہے کہ ان راتوں میں کوشش کریں کہ 4 رکعت ضرور پڑھیں، جس میں ہم 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھیں۔ سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت ہے اور اس کی جو روحانیت ہے، اب ٹائم نہیں ہے، ٹائم میں دیکھ رہی ہوں پورا 1 بج گیا، ہمارا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، تو زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ سورہ اخلاص پر بھی کبھی بات کریں گے۔ لیکن ان ایام میں سورہ اخلاص جو ہے 100 دفعہ ہو جائے گی 4 رکعتوں میں، تو کوشش کریں کہ ضرور ادا کریں۔ اس کے علاوہ ان ایام میں مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ان ایام میں ہمیں عبادات کا بتائیں کہ ہم اس عشرے میں خاص طور پر کیا عبادت کریں، تو وہ عبادات جو ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، اب ہم نے اب تک عبادت کے مفہوم کو سمجھ لیا، عبادت کے رازوں کو جاننے کی کوشش کر لی، کلمے کے مفہوم کو سمجھا، اور لا کو کیسے پکا کرنا ہے، کلمے کو کیسے پکا کرنا ہے، یہ اب تک کی گفتگو میں ہم نے جان لیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ ان ایام میں ہم کون سی عبادات کریں، ایسی عبادات جو ہمیں قربت میں لے جائیں۔ تو وہ ان میں سب سے پہلے جو ابھی بات کی تھی کہ کلمے کا ورد
اور تکبیرات وہ ہم نے پڑھنی ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ جو تکبیریں ہمیں مل جاتی ہیں، ہمارے آپ سب کے پاس وہ تکبیریں ہوں گی جو ابھی میں نے بھی یہاں پر ابھی پڑھی ہیں، وہ تکبیریں آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 رکعات جو میں نے آپ کو نفل بتائے ہیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ اخلاص جو ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کی فضیلت کی ڈیٹیل پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ اس رات کی مناسبت سے آپ یہ نوافل جو ہیں 4 رکعت میں آپ نے 100 دفعہ سورہ اخلاص جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ میں یہاں پر ایک صرف اتنی عبادات آپ کو بتاؤں گی جو آسانی کے ساتھ آپ کر سکیں، جو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیں وہ جتنا مرضی پڑھیں، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ساری ساری رات آپ جو بھی پڑھیں، صلاۃ التسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی کی کثرت، درود ابراہیمی کو ان ایام کے ساتھ بڑی خاص نسبت حاصل ہے۔ ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہماری نسبت ان ایام میں جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتی ہے، اور اس نسبت سے ہم درود ابراہیمی کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں 1000 پڑھ سکیں۔ اگر ہم 1000 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1000 ہم ایسے پڑھیں گے تو 100 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ اگر ہم 100 دفعہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم کیا ہے کم از کم 10 دفعہ درود ابراہیمی ہم روزانہ پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے حضوری کی کیفیت میں پڑھیں۔ تعداد کے چکروں میں کبھی مت جائیں کہ فٹافٹ آپ یہ تعداد پوری کر لیں، نہیں، جتنا بے شک کم پڑھیں لیکن یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں۔ کم از کم 10 دفعہ روز درود ابراہیمی جو ہے وہ کوشش کریں کہ 10 دنوں میں پڑھیں تاکہ پورے 10 دن میں آپ کا 100 دفعہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کی جو نسبت ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ بہت زبردست اس کی نسبت ہے۔ سورہ کوثر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، ابتدا میں کیا کہا گیا کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب اس خیر کثیر کی طرف جب ہم جاتے ہیں، اس کی جب ہم تشریح میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں جو خیر کثیر ہے اس سے مفسرین کرام نے جو مراد لیا ہے وہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا ہے۔ حوض کوثر بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ حوض کوثر جو ہے وہ تو انشاءاللہ ہمیں روز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام پینا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس صورت کی جب شان نزول کو پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورج جس وقت نازل ہوئی تھی وہ وقت تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جو ہیں وہ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، اور اس وقت یہ صورت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر کی صورت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا تحفہ دیا، اور پھر ان سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا، اور سادات آج تک دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ ہماری نسبت جو ہے اس کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ہم خواتین کی نسبت جو ہے حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جب تک ہمارا تعلق بی بی کے ساتھ استوار نہیں ہوگا ہماری روحانیت جو ہے نا اس کا سفر شروع نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ ہم خواتین کی تو سردار ہی وہ ہیں، ہماری تو ابتدا بھی وہ ہے، انتہا بھی وہ ہے۔ تو ہم نے اپنا جو سلوک کا سفر ہے وہ بی بی کے دامن کو پکڑ کر ہی طے کرنا ہے، اور اس کے لیے سورہ کوثر جو ہے بی بی کے ساتھ نسبت کے لیے بہت زبردست اس کی تاثیر ہے۔ سورہ کوثر کی ہم کثرت کریں گے، اور سورہ کوثر میں کی جو نسبت اس عشرے کے ساتھ مفسرین ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ اکرام نے ہمیں سمجھائی کہ جہاں ذکر کیا گیا ہے 10 پاک راتوں کا، ان راتوں میں عبادت کا، وہاں پر جو قربانی کا ذکر ہے وہ اس صورت میں ہمیں ملتا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تم نماز قائم کرو اور قربانی کرو۔ تو اس کی جو نسبت ہے اس عشرے کے ساتھ بہت زبردست ہے، اور ہم اس عشرے میں اس صورت کو کثرت سے پڑھیں گے، اور کثرت سے پڑھنے کے لیے جو اس کی تعداد ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ اس صورت میں کہ جو کل اعداد ہیں وہ 43 ہیں، تو اس صورت کو کم از کم ہم 43 ٹائمز ضرور پڑھیں ڈیلی۔ اگر جو خواتین بہت بیزی ہیں، بہت زیادہ نہیں پڑھائی کر سکتی، وہ کیا کریں گی کہ وہ 43 دفعہ اس صورت کو ان 10 ایام میں ضرور پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو 143 دفعہ یعنی 143 ٹائمز اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اتنا 10 دنوں میں
پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس اور بھی ٹائم ہے، تھوڑا سا آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ 1000 مرتبہ روز اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ 1.25 دفعہ اس سورت کو 10 دنوں میں پورا کر لیں. اور جب آپ جتنی بھی تعداد آپ اس سورت کی پوری کریں گے. اچھا، ایک اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پورے 10 دن نہیں پڑھ سکتے، تو وہ ایسے کریں کہ 43 ٹائمز یکم سے لے کے 7 تاریخ تک 43 ٹائم روزانہ پڑھ لیں. اور پھر جو آخری 3 دن ہے 7، 8، 9، ٹھیک ہے، ان 3 دنوں میں پھر وہ کیا کریں، پھر وہ اس کو 1000 دفعہ روز پڑھ لیں. یعنی 7 دن پڑھیں گے 43 ٹائمز روزانہ، اور آخری 3 دن پڑھیں گے 1000 دفعہ روزانہ. تو اس طرح آخری 3 دنوں میں 3000 ہو گئی، اور باقی پھر پورا سال جو ہے وہ 43 ٹائمز روزانہ جو ہے اس سورت کو پڑھتے رہیں، تو وہ اس سورت کی جو روحانیت ہے اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. بی بی کے ساتھ آپ کی جو نسبت، جو تعلق ہے، انشاءاللہ اس کی روحانیت سے آپ کو وہ ملتا رہے گا. تو کیا تعداد ہو گئی کہ 10 دفعہ آخری 3 دن، اور باقی 7 دن 43 ٹائمز روزانہ آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم 1,00,000 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن 1000 بھی بہت کم ہے، ہمیں تھوڑی سی اور تعداد بتائیں، تھوڑا سا ان کے پاس ٹائم ہے. تو وہ کیا کریں، وہ 4300 43,000 4300 ٹائم آپ ان 10 دنوں میں تعداد پوری کر لیں. 10 دنوں میں 4300، ٹھیک ہے. آپ اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر جب ختم ہو جائیں یہ 10 دن، تو پھر پورا سال 143 دفعہ یا صرف 43 دفعہ روزانہ اس کو پڑھتے رہے، تاکہ جو آپ نے جو محنت کی ہے وہ آپ کی پھر پورا سال آپ اس سے فیضیاب ہوتے رہے. تو یہ ہو گیا جی، آپ کو میں نے اذکار بتا دیے اس کے، اور اس صورت کی جو تاثیر ہے، جو برکتیں ہیں، ان میں جو دنیاوی لحاظ سے جو آپ کو فوائد ملیں گے. روحانیت تو آپ کو ملے گی یقیناً، تو دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ ہر طرح کے دشمن سے، شر سے آپ کو پناہ ملے گی، اور آپ کو برکتیں عطا ہوں گی. برکت کیا ہے کہ تھوڑی چیز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کثرت ملے گی، برکت ملے گی. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی بہت زیادہ کثرت ہو جاتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو اس صورت کے پڑھنے والے کے مال میں جتنی بھی کثرت ہوگی، برکت اس کی بڑھتی چلی جائے گی. یعنی کثرت کے ساتھ برکت سونے پہ سہاگا، زبردست ہو جاتا ہے. اور پھر دشمنوں سے نجات دیتی ہے، دشمنوں کے حملوں سے بچاتی ہے، بری نگاہوں سے بچاتی ہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا ہے کہ بے شک تمہارا دشمن تو بے نام و نشان ہی رہے گا. یعنی دشمن جتنے بھی حملے کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جن لوگوں کو جادو ٹونے کا یا اپنے کچھ ایسے دشمنوں کی طرف سے ہر وقت فکر اور شک رہتی ہے کہ وہ ان پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، ان پہ حملے کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی زبردست تاثیر ہے کہ اس صورت کا وہ جو بھی تعداد ہے ان 10 ایام میں پوری کریں، اور پھر اس کے بعد پورا سال اس کو اپنے ورد میں رکھیں. اس کی برکات جو ہے وہ ضرور آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم.